اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اپنی زمین کی پیداوار میں سے، ولا تیمموا الخبیث اور ارادہ مت کرو، قصد مت کرو ردی چیز کا، بیکار چیز کا، منہ تنفقون کہ اس میں سے تم خرچ کرنے لگو، ولستم بآخذیہ اور نہیں ہو تم اس کو خود لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرنے لگو، واعلموا اور جان لو ان اللہ غنی حمید کہ بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ 9واں یا ایہا الذین آمنوا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 267، اور اس یا ایہا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے قبولیتی صدقات کی چوتھی شرط کا ذکر کیا ہے کہ مال حلال اور طیب ہو۔ اس سے پہلے یا ایہا الذین آمنوا میں 3 باتوں کا ذکر ہوا تھا۔ صدقات کی قبولیت کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، احسان مجت لاؤ۔ نمبر 2، اذیت تکلیف مت دو، جس کو جب صدقہ خیرات کرو اس کو تکلیف مت دو۔ نمبر 3، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اور چوتھی شرط یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں دو، صدقہ خیرات کرو، وہ پاکیزہ اور حلال مال ہو، صاف ستھری چیز اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے۔ 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو تمہاری کمائی ہے، ما کسب تم جو کچھ تم نے کمایا ہے، روزگار ہے تمہارا، اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، صدقہ خیرات کرو۔ اور دوسری چیز جو تمہاری زمین کی پیداوار ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ فرق اتنا ہے کہ اگر زکوٰۃ ہے تو 40واں حصہ دینا پڑتا ہے، اور نفلی صدقہ ہے اس میں آدمی خود مختار آزاد ہے، جب چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے۔ اور دوسری چیز جو یہاں بتائی وہ ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار کا شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دے، کل پیداوار کا جو خرچہ اس پہ لگا ہے، جو ادھار وغیرہ قرضہ وغیرہ ہے، وہ سارا نکال کر کے جو منافع ہو اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ اور اگر وہ نہری زمینیں ہیں، اپنی محنت اس کے پیچھے زیادہ ہے، تو کل 20 حصے سارے خرچے نکالنے کے بعد 1 حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حلال روزگار ہو، حلال کمائی ہو۔ حرام چیز صدقے کی نیت سے دینا گناہ ہے۔ اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے اگر ایک آدمی کے پاس سود کا مال ہے، ایک آدمی کے پاس کوئی حرام کمائی ہے، تو اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ غریب کو بغیر صدقے کی نیت کے دے دے۔ ایک حرام مال ہے، میری جان چھوٹ جائے اور غریب کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے، لیکن صدقے کی نیت اس پہ نہ کرے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سمجھائی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے نکالی ہیں تمہارے لیے زمین سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور ارادہ مت کرو، قصد مت کرو ردی چیز کا۔ خبیث سے مراد حصی طور پر بھی خبیث ہو سکتا ہے اور معنوی طور پر بھی۔ معنوی طور پر تو یہ ہے کہ حرام چیز ہے تو اس پر صدقے کی نیت مت کرو۔ ہاں، میں نے جیسے سمجھایا کہ بغیر صدقے کی نیت کے غریب کو دے دے کہ میں حرام سے بچ جاؤں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ خبیث اگر حصی طور پر ہو، ظاہری طور پر جو بھی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے وہ استعمال کے قابل ہی نہیں رہی، اب دے رہے، تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔
اوسط درجہ یہ ہے درمیانی چیز دے دو، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان وہ چیز دے دے جو دوسرے کے استعمال کے قابل ہو، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، اور ارادہ نہ کرو ردی چیز کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے خرچ کرنے لگو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو۔ جیسے اپنے لیے انسان پسند نہیں کرتا، ہاں انسان کے اندر حرص لالچ ہو، دنیا کی محبت ہو، ہر چیز اٹھا کے لے لیتے، وہ یہ نہیں دیتا حلال ہے حرام ہے صحیح ہے غلط ہے لے لیتے، تو جس طریقے سے اس طرح کا بندہ ہو تو پسند۔ لیکن عام طور پر ایک آدمی اگر سمجھتا ہے کہ حلال حلال ہے حرام حرام ہے صحیح صحیح ہے غلط غلط ہے، تو وہ کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اپنے لیے پسند نہیں تو پھر غریب کے لیے بھی نہیں، اس کے احساسات کا، اس کی مجبوری کا اور حالات کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات کی، تمہارے مالوں کی، تمہارے خیرات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر تمہارا مال پاک صاف ہو جائے، تمہارے اندر سے بخل کی جو ایک گندی بیماری ہے وہ نکل جائے، اور تمہارے رزق میں برکت آ جائے، غریب کی ضرورت پوری ہو جائے، تمہاری اچھی تربیت ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید قابل تعریف ہے۔